السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں اور پیاری ماں بہنوں، اللہ تعالیٰ کی ذات سے قوی امید ہے کہ انشاءاللہ آپ تمام حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج کی مجلس میں ہم آپ کے سامنے غسل کے تعلق سے 3 اہم مسائل بیان کرنے چاہ رہے ہیں، اور وہ جو تینوں مسائل ہیں عام طور پر غلط فہمی کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں، یا عام طور پر ان کا علم نہ ہونے کی وجہ سے آدمی اس طرح کے شک اور وسوسے میں پڑ جاتا ہے کہ شاید غسل کرنے کے بعد اب مجھے کوئی عبادت کرنی ہے، اس عبادت کے انجام دینے سے پہلے مجھ کو وضو کرنا ضروری ہوگا۔ پہلا مسئلہ یہی ہے۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ نے غسل کر لیا ہے، پورے بدن پر اچھی طرح آپ نے پانی بہا دیا ہے، اب آپ کے جسم کے ظاہری اعضاء پر کوئی بھی نجاست اور ناپاکی باقی نہیں رہی ہے، تو یقین رکھیں کہ آپ کو طہارت 100% حاصل ہو چکی ہے۔ اب آپ اس غسل کے بعد ہر وہ عبادت انجام دے سکتے ہیں جو آپ وضو کے ذریعے انجام دیتے ہیں، کیونکہ بہت سارے لوگوں کے تعلق سے سنا گیا ہے کہ جب وہ جمعہ کے دن غسل کر لیتے ہیں، اسی طرح ہماری بعض بہنیں یہ کرتی ہیں کہ جب غسل جمعہ کر لیتی ہیں، اس کے بعد صلاۃ التسبیح پڑھنے کا ارادہ ہوتا ہے، قرآن کریم کو پڑھنے کا ارادہ ہوتا ہے، یا پھر جمعہ کے دن ظہر کی نماز وہ ادا کر رہی ہوتی ہیں، اور ہمارے بہت سارے نوجوان مسجد میں جا کر نماز پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو حالانکہ غسل کرنے کے بعد ابھی تک وہ استنجا کے لیے نہیں گئے، ان کی ریح بھی خارج نہیں ہوئی، اور جسم کے کسی بھی حصے پر نہ خون نکلا ہے نہ پیپ نکلا ہے، غرض ہے کہ وضو کو توڑنے والی کوئی بھی چیز پیدا نہیں ہوئی ہے، لیکن وہ اپنی نادانی کی وجہ سے یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک ہم وضو نہ کر لیں اس وقت تک ہم کوئی بھی عبادت انجام نہیں دے سکتے ہیں۔ تو یہ سراسر غلط فہمی ہے، کیونکہ جب آپ نے غسل کر لیا ہے، اب غسل کرنے کے پہلے آپ نے شرعی طور پر جو وضو کیا جاتا ہے وہ وضو کیا ہے، تو سنت کا بھی ثواب ملے گا اور آپ کا غسل اچھی طرح ہو جائے گا۔ اور اگر خدا نخواستہ آپ نے غسل کے پہلے شرعی اعتبار سے جو وضو کرنا چاہیے سنت کے مطابق وہ وضو نہیں کیا، لیکن غسل میں چونکہ آپ کے مکمل بدن پر اچھی طرح پانی بہہ گیا ہے، ایک بال کے برابر بھی کوئی جگہ سوکھی نہیں ہے، تو یقینی طور پر آپ کا غسل درست ہو چکا ہے، اور جب غسل صحیح ہو چکا ہے تو آپ کا وضو بھی ہر حال میں ہو چکا ہے۔ اب جب تک آپ کا وضو فاسد نہیں ہوگا اس وقت تک آپ کے ذمے وضو کرنا ضروری نہیں ہوتا ہے۔ یہ مسئلہ بہت سارے لوگ اس میں غلط فہمی پیدا کرتے ہیں یا شک اور وسوسوں میں پڑے رہتے ہیں، اس لیے اس کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ جب تک آپ کا وضو فاسد نہیں ہوا ہے اس وقت تک وضو کرنا آپ پر ضروری نہیں ہوتا ہے۔ اب چلتے ہیں دوسرے مسئلے کی جانب کہ غسل جنابت میں غرارہ کرنا اور ناک میں پانی چڑھانے کے بارے میں جو غلط فہمی ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ عوام یہ سمجھتے ہیں کہ غسل جنابت میں غرارہ کرنا اور ناک میں سانس کے ذریعے اس طرح زور سے پانی اوپر تک کھینچنا اور ناک کے اوپر والے حصے تک چڑھانا ضروری ہوتا ہے، اسی لیے وہ بہت ساری غلطیوں میں، پریشانیوں میں، وسوسوں میں پڑے رہتے ہیں۔ یہاں تک کہ رمضان کے مہینے میں جب لوگ روزے رکھے ہوتے ہیں تو اس وقت کثرت سے سوال کرتے ہیں کہ جب ہم روزے سے ہیں اور ہمارے اوپر غسل جنابت واجب ہو چکا ہے، یا پھر کوئی بہن ایسی ہے جس کے حیض کے ایام ختم ہو چکے ہیں اور یہ غسل کرنا چاہتی ہیں، تو ایسی صورت میں اگر وہ غسل کریں گے، ناک میں پانی چڑھائیں گے تو ان کا روزہ فاسد ہو جائے گا، اگر غرارہ کریں گے تو غرارہ کرنے کی وجہ سے ان کا روزہ فاسد ہو جائے گا۔ اس لیے بہت سارے لوگ ایک نیا مسئلہ گھڑ لیتے ہیں، وہ یہ کرتے ہیں اور کہتے یہ ہیں کہ جب آپ روزے سے ہیں تو بالکل نارملی طور پر کلی کرے اور نارملی طور پر ناک میں پانی چڑھا دے، جب روزہ ختم ہو جائے گا افطار کر لیں گے تو اس کے بعد غرارہ کر لیں، اور اس کے بعد سانس کے ذریعے ناک کی جو نرم ہڈی ہے اس کے اوپر تک پانی چڑھا دیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو دن بھر آپ کا ناقص غسل تھا یہ افطار کے بعد پورا ہو جائے گا۔ یہ سب من گھڑت چیزیں ہیں۔ حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ غسل جنابت میں جو کلی کرنا اور غرارہ کرنا اور ناک میں پانی کا چڑھانا،
اس کا حکم کیا ہوتا ہے؟ ناک میں بالکل نارملی طور پر یہ جو نرم ہڈی ہے یہاں تک پانی کا چڑھانا فرض ہے، اور کلی کرنا، صرف کلی کرنا۔ کلی کس طرح؟ مکمل طور پر آپ چلو بھر کر پانی منہ میں ڈال لیں، اس کی وجہ سے آپ کا پورا منہ پانی سے بھر جائے گا، اور اندر ہی اندر پانی کو اچھی طرح گھما لیں کہ وہ پانی آپ کی داڑھوں کے اندر تک یا زبان کے نیچے تک اور حلق کے باہر تک پہنچ جائے، اور جتنی بھی گندگی منہ میں ہے وہ سب باہر نکل جائے۔ اتنی چیز فرض ہوتی ہے۔ جب بھی آپ کلی کر لو گے، اچھی طرح منہ کے اندر پانی ڈال لیا اور اچھی طرح پانی کو گھما لیا اور تھونک دیا تو یہ آپ کی کلی ہو گئی، ایک فرض ادا ہو گیا۔ اب رہا ناک میں پانی چڑھانے کا مسئلہ، تو یہاں پر جنرلی طور پر اگر آپ نے ناک کی نرم ہڈی تک پانی کو پہنچا دیا ہے، چاہے روزے کی حالت ہو یا پھر بنا روزے کی حالت میں، تب بھی آپ کا فرض ادا ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ روزے سے نہیں ہے تو اس صورت میں بہتر یہ ہے کہ آپ غرارہ کرنے کے اندر مبالغہ کریں، یعنی اچھی طرح پانی ڈالے اور اتنا زیادہ گھمائے، اور جو غرارہ ہوتا ہے ایک مخصوص قسم کی جو آواز ہوتی ہے وہ آواز نکالے، یہاں تک کہ جو پانی کے قطرے ہیں وہ آپ کے حلق تک پہنچ جائے۔ یہ سنت طریقہ ہے جبکہ آپ روزے کی حالت میں نہ ہوں۔ اور ناک میں پانی چڑھانے کا مسئلہ یہ ہے کہ سانس کے ذریعے، جب تم سانس سے پانی کھینچو گے، ہاتھ میں چلو بھر کر آپ نے پانی لیا اور سانس کے ذریعے جب اوپر پانی کو کھینچا ہے تو جو نرم ہڈی ہے اس نرم ہڈی کے کچھ اوپر تک پانی پہنچ جائے گا۔ یہ سنت ہے اس صورت میں جب کہ آپ روزے سے نہیں ہے، لیکن روزے میں ہونے کی وجہ سے آپ کے لیے صرف اتنا ہی ضروری ہے کہ آپ اچھی طرح کلی کر لیں اور ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچائے۔ اب یہاں پر آپ کو مبالغہ بھی نہیں کرنا ہے، اور روزہ ختم ہونے کے بعد صبح کا غسل مکمل کرنے کے لیے ناک کے اندر اوپر تک پانی کا کھینچنا یا پھر اچھی طرح غرارہ کرنا یہ چیز بھی ضروری نہیں ہے۔ صبح میں جو آپ نے غسل کیا ہے وہ غسل آپ کا مکمل ہو چکا ہے۔ اسی طرح اگر آپ نارملی طور پر ایسے ہی غسل کر رہے ہیں جبکہ آپ روزے سے نہیں ہیں، تب بھی آپ نے صرف نارملی طور پر جو غرارہ ہے کلی کرنی ہے وہ کلی کی، اور جو ناک کی نرم ہڈی ہے وہاں تک پانی پہنچایا، تب بھی آپ کا غسل صحیح ہو گیا۔ البتہ سنت کے اوپر عمل نہ کرنے کی وجہ سے ذرا کم ثواب ملا ہے۔ یہ تھے دو مسائل۔ اب تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جب وہ جنابت کی حالت میں ہوتے ہیں، یا کوئی عورت ہوتی ہے، کوئی خاتون ہوتی ہے جس کے اوپر غسل واجب ہو چکا ہے، حیض کے دن ختم ہونے کی وجہ سے، نفاس کے ایام ختم ہونے کی وجہ سے غسل واجب ہو چکا ہے، لیکن ان لوگوں نے ابھی تک غسل نہیں کیا ہے۔ کوئی بھی موقع ہو سکتا تھا، کوئی بھی پریشانی ہو سکتی تھی، انہوں نے غسل نہیں کیا۔ جبکہ بہترین چیز یہ ہے کہ جب بھی آدمی پر غسل واجب ہو جائے فوراً وہ غسل کر لے۔ اسی طرح کسی عورت کے حیض اور نفاس کا خون ختم ہو چکا ہے، وہ پاک ہو چکی ہے، تو وہ فوراً غسل کر لے، یہ ضروری ہے، بہتر ہے۔ لیکن اگر ایسا نہیں کیا، آپ کے پاس موقع نہیں تھا، یہاں تک کہ کھانے کا وقت ہو گیا، پانی پینے کا موقع آیا، آپ چائے اور شربت پینا چاہتے ہیں، یا پھر آپ کا کوئی ریلیٹیو آیا ہے، آپ کے کوئی مہمان آئے ہیں، دوست آ چکے ہیں، آپ ان سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، تو ایسی ناپاکی کی حالت میں آپ یہ تمام کام کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ تو یہاں پر کل دو مسئلے ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ جنابت کی حالت میں کھانا پینا، چائے پینا، شربت پینا، یہ سب کے سب چیزیں جائز ہے، حلال ہے، حرام نہیں ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ اگر آپ نے غسل نہیں کیا ہے تو کم از کم اپنے دونوں ہاتھوں کو اچھی طرح دھو لے اور کلی کر لے، یہ دو کام کر لے، اس کے بعد تمام چیزیں آپ کر سکتے ہیں۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جنابت کی حالت میں یا اسی طرح حیض اور نفاس کا خون ختم ہونے کے بعد جب تک کہ آپ نے غسل نہیں کیا ہے، اتنے وقت میں آپ چل پھر سکتے ہیں، گھوم سکتے ہیں، اگر کسی نے آپ کو سلام کیا ہے تو سلام کا جواب دے سکتے ہیں، یا پھر اگر کوئی بندہ آ چکا ہے آپ سلام کرنا چاہتے ہیں تب بھی آپ سلام کر سکتے ہیں، اگر کوئی آپ کے گلے ملنا چاہتا ہے، معانقہ کرنا چاہتا ہے تو آپ اس کے گلے بھی مل سکتے ہیں، اگر کوئی آپ سے مصافحہ کرنا چاہتا ہے تو آپ مصافحہ بھی کر سکتے ہیں۔ یہ تمام کام حالت جنابت میں اور حالت حیض و نفاس میں حرام نہیں ہوتے ہیں۔
لیکن بہتر تو چیز یہی ہے کہ جب آپ جنوبی ہو چکے ہیں یا جب بھی آپ کے اوپر غسل واجب ہو چکا ہے تو فوراً جلد از جلد آپ پاکی کی طرف بڑھ جائیں، لیکن موقع نہیں مل پایا ہے تو پھر ان تمام چیزوں کی اجازت بھی ہوتی ہے۔ یہ کل 3 مسائل تھے، کیونکہ لوگ اس میں عام طور پر غلط فہمی کے شکار ہو جاتے ہیں اور اپنے آپ کو پریشانی میں مبتلا کر دیتے ہیں، اس لیے صحیح مسئلہ آپ کے سامنے آ جائے اس لیے ان تمام چیزوں کا تذکرہ کر دیا گیا ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔